خصوصا على أفضل الأنبياء هو شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى صدر العلا كيف الورى دافع البلاء والوباء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته وحزبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العلي العظيم. وقال سيد المرسلين إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. صدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعيد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں اور رکھ ہی لیتے ہیں بھرم اپنے غلاموں کا حضور. مل کر بول دو سبحان اللہ. حضور کی محبت میں زور سے بول دو سبحان اللہ. کہ رکھ ہی لیتے ہیں بھرم اپنے غلاموں کا حضور. جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں. جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں. تو ٹھنڈی کے موسم میں رات کے 1 بجے کے قریب جلسے میں آنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، یہ دیوانوں کی ہی ہمت ہے. یہ جذبہ دیوانوں کا ہی ہے، یہ حوصلہ دیوانوں کا ہی ہے. اور ہمیں محفل میں جلسوں میں دیوانوں کی ہی ضرورت ہے.
ہمیں دیوانوں کی ضرورت ہے. جتنے دیوانے ہیں وہ سب محفل مصطفیٰ میں ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو دکانوں میں. کبھی راستے میں لیڈیز لوگوں کے لیے بھی کچھ دکانیں لگی ہیں، لیکن وہاں جینٹس نوجوان لڑکے کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا لینا چاہ رہے ہیں؟ کوئی لڑکا کان کی بالی لینا چاہ رہا ہے، کیا مقصد ہے؟ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے. تو میری آواز اگر باہر پہنچتی ہو تو میں گزارش کرتا ہوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے. جی ہاں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو دیوانے یہاں موجود ہیں، تو میں دیوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ شعر پیش کرتا ہوں علماء کی توجہ کے ساتھ کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے. آپ کی بیداری رہی تو آواز انشاءاللہ بحال ہو جائے گی. آگے دیوانے آ رہے ہیں، سبحان اللہ. پلٹ کر دیکھیے، ان کا استقبال کیجئے، مل کر بولیے سبحان اللہ. ایسے دیوانے حساس جن کے اندر احساس زندہ ہے، اللہ ان سب کو زندہ رکھے، والدین کو زندہ رکھے. اور زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کے خاک جیا کرتے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. تو دیوانے بیٹھے تو بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے. بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے. ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. اگر کسی کو نعرہ یاد ہو تو محفل سے نعرہ لگا دے. بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. اب آنے والا شعر سنبھال لیجئے کہ کیوں آ گئے پلٹ کے مدینے سے حاجیوں، کیوں آ گئے پلٹ کے مدینے سے حاجیوں. تم کو اسی دیار میں مر جانا چاہیے. دیار مصطفیٰ کہ جہاں جانے کی تمنا سب کر رہے ہیں اور جہاں مرنے کی تمنا سب کر رہے ہیں، اور یہاں کٹھل باڑی میں بنگال میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ ایسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. مدینہ شریف کی محبت میں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ. اور آپ نے ہاتھوں کو اٹھا لیا ہے تو ایک بار بولیے یا رسول اللہ. چونکہ یا رسول اللہ یہ نعرہ کسی دنیا دار کے لیے نہیں، مدینے کے تاجدار کے لیے ہے. حالانکہ لوگ دنیا داروں کے لیے بھی نعرہ لگاتے. آ گیا کوئی کانگریس کا نیتا، لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد. آ گیا کوئی ٹی ایم سی کا نیتا، لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد. غور سے سنیے، جو ہاتھ نیتاؤں کے سپورٹ میں اٹھتے ہیں ان ہاتھوں کی حفاظت ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جو ہاتھ مصطفیٰ کے نام پر اٹھیں گے اس کی دنیا میں بھی حفاظت ہوگی، میدان محشر میں بھی حفاظت ہوگی. اور ہم اس آقا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں جن کے دستِ کرم کا معجزہ یہ ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام. دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ محبت سے اٹھائیے، بولیے یا رسول اللہ. اب نیچے کیجئے
اگرچہ ٹھنڈی کا موسم ہے لیکن آپ نے اپنی چادروں سے کمبلوں سے ہاتھوں کو اٹھا کر محبت کو ثبوت پیش کیا. یہ محبت کا ثبوت یقیناً دل کی جو محبت ہے وہ محبت آپ کی کیفیت سے ظاہر ہو رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ محبت ہے کیا سمجھا دوں. محبت کوئی دنیا دار سے کرتا ہے, ہم مدینے کے تاجدار سے کرتے ہیں. ماں بہنوں سے گزارش ہے, بچیوں سے گزارش ہے, بہت توجہ سے تم بھی سن لو, تمہارا بھی ایمان تازہ ہوگا. خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت اور بھی جاگزی ہو جائے گی. سما کرو محبت جب کسی کو کسی سے ہو جائے تو محبت کہتی ہے محبوب کا دیدار ہو جائے. مولانا نور صاحب جب محبت ہو جاتی ہے تو محبت کہتی ہے کہ محبوب کا دیدار ہو, درشن ہو. اور دیدار نہیں ہو پاتا تو محبت کہتی ہے کم سے کم محبوب کی آواز ہی سن لے. اگر آواز نہیں سن پاتے تو محبت کہتی ہے اپنی آواز اپنے محبوب تک پہنچا دے. موبائل کے ذریعے فون کرتے ہیں آپ, ہلو کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, طبیعت کیسی ہے. آپ ہیں بنگال میں بات ہو رہی ہے ممبئی سے, آپ ہیں مالدہ میں بات ہو رہی ہے کولکتہ سے, آپ ہیں مالدہ میں بات ہو رہی ہے دہلی سے. یہ محبت ہے. اب توجہ چاہوں گا. ایک بار مجنو جنگل میں تھا اور انگلی سے زمین پہ کچھ لکھ رہا تھا. کسی نے پوچھا اے مجنو شہدہ چیز نہیں مین ویشی نامہ بہرے کس نہیں, او مجنو تو زمین پہ کس کو خط لکھ رہا ہے, ہوا چلے گی الفاظ مٹ جائیں گے, تحریر مٹ جائے گی. مجنو بولا نام لیلا مشتمی کنم خاطر خدرہ تسلیمی دیا, میں کسی کو خط نہیں لکھ رہا ہوں, میں لیلا کا نام زمین پر لکھ کر بے قرار دل کو قرار دے رہا ہوں, بے چین دل کو چین دے رہا ہوں. مجھے تو نام لیلا سے قرار ملتا ہے, مجھے تو ذکر لیلا سے قرار ملتا ہے. علامہ رومی نے اس مثال کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ اگر مجنو کو لیلا سے محبت ہے اور ذکر لیلا سے مجنو کو قرار ملتا ہے تو سنیوں کو مصطفیٰ سے محبت ہے اور ذکر مصطفیٰ سے سنیوں کو قرار ملتا ہے, نعت مصطفیٰ سے سنیوں کو قرار ملتا ہے, تعریف مصطفیٰ سن کر سنیوں کو قرار ملتا ہے, حدیث مصطفیٰ سن کر سنیوں کو قرار ملتا ہے, اقوال مصطفیٰ سن کر سنیوں کو قرار ملتا ہے. ہمیں جان ملی نبی کے صدقے میں ایمان, نبی کے صدقے میں اطاعت, نبی کے صدقے میں عرفان, نبی کے صدقے میں قرآن, نبی کے صدقے میں شمس و قمر, نبی کے صدقے میں برگ و ثمر, نبی کے صدقے میں خوش و پر, نبی کے صدقے میں جن و بشر, نبی کے صدقے میں لال و گوہر, نبی کے صدقے میں حیوانات, نباتات, جمادات, کائنات, نبی کے صدقے میں آفتاب کی تابانی, چاند کی درخشانی, سمندر کی سیلانی, موجوں کی طغیانی, نبی کے صدقے میں پھولوں کی مہک, کلیوں کی چٹک, ذروں کی دمک, ستاروں کی چمک, نبی کے صدقے میں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. تو ہمیں تو نبی سے محبت ہے, ہماری محبت کہتی ہے کہ نبی کا دیدار ہو جاتا, قسمت کی معراج ہو جاتی, اور دیدار نہیں ہو پاتا تو محبت کہتی ہے کم سے کم ہم اپنے نبی کی آواز ہی سن لیتے. جب آواز بھی نہیں سن پاتے تو محبت کہتی ہے کہ کٹھل باڑی میں ذکر نبی کی محفل میں بیٹھ کر درود شریف کا نذرانہ پیش کر ہو اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ, اور بنگال میں رہ کر تاجدار مدینہ تک اپنی آواز پہنچا دو, کیونکہ ان کی قوت سماع کا عالم یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. محبت کی بات ہے, اور محبت کیسے کیسے ہوئی اور کس انداز سے ہوئی, توجہ چاہوں گا. سیف اللہ, بولو سبحان اللہ.
یہ کون ہے؟ حضرت خالد بن ولید. یہ مصطفیٰ کے وہ صحابی کہ حضرت خالد بن ولید کی شجاعت، مہارت، ہمت، طاقت، قوت کہے تیرا پوری دنیا شجاعت کو ہے. سبحان اللہ. بیٹھ جائیے، ڈریے مت، بولیے سبحان اللہ. طبیعت لگ رہی ہے تو ہم مصطفیٰ والے ہیں اور ہمارے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت ہے. آپریٹر تھوڑی آواز بڑھا دو. اور یہ 4 مصرے میں اہل اسٹیج کے حوالے کر دوں اور میں خود ہی عقیدت میں جھوم کر اپنے لبوں کو چوم کر تصور میں گنبد خضرا کو بسا کر آپ کی خدمت کر رہا ہوں. سماعت کریں. کوئی سنے یا نہ سنے ہمارے آقا سن رہے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھٹ جانے والے یہ 4 مصرے ماں بہنیں آپ بھی سماعت کریں اور نوٹ کر لیں، کبھی کبھی گنگنایا کریں کہ نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا، نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا. الغرض ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا. یہ سہارا اتنا مضبوط ہے کہ اس مضبوط سہارے سے زیادہ مضبوط سہارا میرے پاس ہے ہی نہیں. ارے بھائی یہودیوں کا ایک ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ. اس نے 100 مشہور شخصیات کے ناموں پہ تحقیق کی، ریسرچ کی. پوری دنیا میں گھومتا رہا 28 سالوں تک. کتنے سالوں تک؟ ہندوستان، پاکستان، ترکستان، انگلستان، افغانستان، سوڈان، امریکہ، جرمنی، جاپان، ہالینڈ، موریشس، ملیشیا، سری لنکا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈونیشیا، ملیشیا، سیریا، الجیریا، عمان، قسطنطنیہ، تنزانیہ، چیچینیا، بوسنیا، کینیا، الجیریا، یمن، دمشق، ملک شام، مشرق، مغرب، شمال و جنوب میں گھومتا رہا اور 100 مشہور لوگوں کے ناموں کی لسٹ بنائی اور 100 اہم شخصیات پہ ایک کتاب لکھی. اور وہ کٹل باری والوں، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ 1 نمبر پر اس یہودی ڈاکٹر نے ہمارے نبی کا نام رکھا. ارے خوشی کے آنسو نکل جاتے ہیں ایسی باتیں سن کر. زور سے کیوں نہیں بولتے تم سبحان اللہ؟ 1 نمبر پر ہمارے نبی کا نام رکھا. فرانس کے انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا کہ اس دنیا میں مذہبوں کی کمی نہیں ہے اور پیشواؤں کی کمی نہیں ہے، تم نے یہودی پیشوا کا نام 1 نمبر پہ کیوں نہیں رکھا؟ عیسائی پیشوا کا نام 1 نمبر پہ کیوں نہیں رکھا؟ غیر مسلموں کے پیشوا کا نام 1 نمبر پہ کیوں نہیں رکھا؟ بدھسٹ پیشوا کا نام 1 نمبر پہ کیوں نہیں رکھا؟ سکھ کے پیشوا کا نام 1 نمبر پہ کیوں نہیں رکھا؟ تم نے 1 نمبر پر مسلمانوں کے پیشوا محمد عربی کا نام کیوں رکھا ہے؟ وہ کہنے لگا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہ میں نے 28 سالوں میں محمد عربی کی پوری زندگی پہ تحقیق کی اور ریسرچ کی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ محمد کی طرح اس کائنات میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. وہ کہتا ہے سنو، ان کے بچپن کی زندگی بے مثال ہے، جوانی بے مثال ہے، 63 سالہ زندگی بے مثال ہے، مکی زندگی بے مثال ہے، مدنی زندگی بے مثال ہے، سفر بے مثال، حضر بے مثال، خلوت بے مثال، جلوت بے مثال، عبادت بے مثال، ریاست بے مثال، اخلاق بے مثال،
کردار بے مثال، تواضع بے مثال، انکساری بے مثال، تعلیم بے مثال، تعلق بے مثال، تربیت بے مثال، تہذیب بے مثال، ان کا جلوہ بے مثال، حلوہ بے مثال، سینہ بے مثال، مدینہ بے مثال، جلوہ بے مثال، حلوہ بے مثال، فرش پہ چلنا بے مثال، عرش پہ مسکرانا بے مثال، ان کے دیوانے ابو بکر بے مثال، عمر بے مثال، عثمان بے مثال، علی بے مثال، طلحہ بے مثال، زبیر بے مثال، بلال حبشی بے مثال. وہ بے مثال ہیں، ان کی ہر عطا بے مثال ہے، اور ان سے جو لوگ منسوب ہو گئے وہ بھی بے مثال ہے. اجازت دیجئے تو مرشد کریم حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا دو شعر پیش کر دیں. ذرا مل کر بول دینا سبحان اللہ. توجہ کریں، میرے نبی بے مثال، کس شان سے بے مثال؟ فرماتے افقہ الفقہا افضل العلماء، حضور تاج الشریعہ کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. اگر دل زندہ ہے اور آپ زندہ ہیں پوری عقیدت سے بول دو سبحان اللہ. ہریانہ میں نے شعر پیش کیا تھا تو محفل میں ایک عجیب کیفیت تھی، روحانی کیفیت. ایک نوجوان کی حالت بہت غیر ہو گئی، اس نے جھوم کر اپنی ٹوپی بھی نذرانے میں مجھے دے دی، کرتا بھی نکال کر دے دیا، رومال تھا اس نے وہ بھی دے دیا، اس کی جیب میں جتنے پیسے تھے اس نے وہ بھی دے دیا، اور اس پر بھی وہ کنٹرول میں نہیں تھا. پورے مجمع میں اس کی کیفیت ایسی تھی کہ کئی لوگ مل کر سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ آؤٹ آف کنٹرول تھا. تصور میں مدینہ اور خاک مدینہ ہے. میں کہنا چاہوں گا کہ میں نے اس کا کرتا واپس کر دیا، رومال واپس کر دیا، ٹوپی واپس کر دی، اور میں نے کہا یہ نذرانہ بھی واپس لیں، لیکن اس نے معذرت پیش کی. تو میں کہنا یہ چاہوں گا وہی کیفیت محبت والی اور دیوانگی والی پیدا ہو. عقیدت سے بول دے سبحان اللہ. کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. ماشاءاللہ نوازش محبت ہے آپ کی. اللہ اکبر سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ نعت مصطفیٰ کی ہی برکت ہے. من عالم کے من دانم، لیکن نعت مصطفیٰ تعریف مصطفیٰ کی برکت استقبال کے ساتھ الحمدللہ ضیافت بھی ہو رہی ہے اور گلپوشی بھی ہو رہی ہے. گلپوشی بھی یہ صدقہ ہے تعریف مصطفیٰ کا، اور یہ صدقہ ہے محبت رسول کا. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. آپ کی محبت کا شکریہ. کیا نام ہے؟ ذاکر حسین صاحب. اللہ آپ کو سلامت رکھے، پوری کمیٹی کو سلامت رکھے. آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے. اور اس شعر پہ تو علماء خود کو روک نہیں پائیں گے. عاشق رسول خود کو کنٹرول میں رکھ کر سنیں کہ آپ کی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے.
مولانا لطف الرحمان ابو بکر صاحب کو مولا سلامت رکھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا ذکر اللہ مکی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت اچھا. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. یا رسول اللہ آپ کا رخ زیبا دیکھا، آپ کا نورانی چہرہ دیکھا، ہم نے جان دے دی. مگر یا رسول اللہ جب قبر میں ہماری حاضری ہوئی تو سرکار آپ کو دیکھ کر جان دی تھی اور قبر میں آپ سے ملاقات ہو گئی، قبر میں آپ کی زیارت ہو گئی. یہ کوئی معمولی فکر ہے، کوئی معمولی عشق ہے. ایک بار اور سنو اس شعر کو کہ آپ کی طلاقے کو دیکھا جان دی، آپ کی طلاقے کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے، قبر میں اور چونکہ محبت کا انداز اتنا نرالا ہوتا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب طواف کعبہ کے لیے پہنچے، بہت توجہ سے سننا، دل کے کانوں سے سننا. محبت کا انداز کیسا نرالا ہوتا ہے. یہ محبت کا انداز شاید پہلی بار اب تک پہنچے. حضرت عمر نے حجر اسود کو چومنا چاہا. بولو کس چیز کو؟ حجر اسود جو کعبہ شریف کی دیوار میں لگا ہے، اور مجھے بھی چومنے کا موقع مل چکا ہے. میں بھی حاضر ہوا جب عمرہ کے لیے سبحان اللہ حجر اسود کا بوسہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی. لیکن عمر ابن خطاب جب حجر اسود کو چومنے لگے تھے تو حضرت عمر نے فرمایا تھا، او حجر اسود میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا ہوں کہ تو جنت سے آیا ہے، میں اس لیے نہیں چوم رہا ہوں کہ تو قیامت کے دن میری صفائی دے گا، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو چوسے گا، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا ہوں کہ تو کعبے کی دیوار میں لگا ہے، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا ہوں کہ تو جنت کا پتھر ہے، میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے نبی نے چوما ہے، تجھے میرے نبی نے چوما ہے. میں چوم کر نبی کی محبت کو زندہ کر رہا ہوں. یہ محبت کا انداز، یہ محبت کا طریقہ کہیں اور نہیں ملے گا، سنیوں کے پاس ہی ملے گا. یہ عزیز ہمارے شاعر اسلام طوطے چمن رضا شہنواز حسان، آواز بھی اچھی، انداز بھی اچھا، تکلم بہتر، ترنم بہتر، تبسم بہتر. لیکن یہ سب ہونے کے باوجود جو سب سے عظیم دولت ہے وہ محبت مصطفیٰ کی دولت ہے. اور وہی وہ دولت ہے جس کی وجہ سے ترنم بھی اچھا ہے، تکلم بھی اچھا ہے، ترنم بھی اچھا ہے، کلام بھی اچھا ہے. یہ عوام میں بھی پسند کیے جاتے ہیں، خواص میں بھی پسند کیے جاتے ہیں. یہ صدقہ محبت کا ہے، یہ صدقہ محبت کا ہے. لہذا محبت نبی یہ سنیوں کی ہی پہچان ہے، سنیوں کا ہی تر امتیاز ہے. ہم اہل محبت ہے، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے، اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. جی ہاں، کوئی لکھ کر لے جائے اور اس معاملے میں کوئی مباہلہ کر لے، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے. نبی کی شان میں گستاخی ہو، یہ گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. کیونکہ ہمیں درس ملا ہے بارگاہ ابو بکر صدیق سے. جنگ بدر کے بعد حضرت ابو بکر اور ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر دونوں گھر میں بیٹھے تھے. زور سے بولتے سبحان اللہ.
کر لیجئے گا تختی دل پر. ابو بکر نے کہا او عبد الرحمن تجھے یاد ہے کہ جنگ بدر میں تو ابو جہل کی طرف سے تھا اور میں پیارے محمد عربی کی طرف سے تھا. سبحان اللہ بول دو. جنگ بدر وہ جنگ ہے ایک قبیلے کے لوگ دوسرے قبیلے سے برسر پیکار تھے, ایک خاندان کے لوگ دوسرے خاندان کے لوگوں سے دو ہاتھ کرنے کے لیے گویا جنگ کرنے کے لیے تیار تھے. ایک طرف ابو جہل کی جماعت تھی اور ایک طرف ہمارے نبی کی نورانی جماعت تھی. تو عبد الرحمن ابو بکر کے بیٹے یہ کس طرف سے تھے؟ ابو جہل کی طرف سے. اس وقت تک کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, جب وہ بھی مسلمان ہو چکے تو دونوں باپ بیٹے اپنے گھر میں بات کر رہے تھے. عبد الرحمن نے کہا او ابا جان, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں آپ کئی بار میری تلوار کے نیچے آئے تھے. میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا, میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا, لیکن باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا, باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. آپ میرے والد ہیں, میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا. ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو بیٹا سمجھ کر نہیں چھوڑتا, دشمن نبی سمجھ کر قتل کر دیتا. میں تو دشمن نبی سمجھ کے قتل کر دیتا. اب اس پوری روایت کو شیخ الاسلام والمسلمین تاج الشریعہ نے اپنے ایک شعر میں کس محبت سے پیش کیا ہے. پہلا مصرع کلام کا یہ ہے, پہلا شعر کہ جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اور یہ شعر کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے. پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے. تو یہ محبت ہے اور ہم اہل محبت ہے, تو محبت سے بولیے یا رسول اللہ. وہ بات چل رہی تھی سیف اللہ کی. آئیے سنیے حدیث شریف بخاری شریف جلد ثانی باب غزوۃ موتا من ارض الشام صفحہ نمبر 611 صدر 13 14 15 عن انس رضی اللہ تعالی قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیدا و جعفر و ابن رواحہ للناس قبل ان یاتیہم خبرهم فقال اخذ الرایت زید فاصیب ثم اخذ جعفر فاصیب ثم اخذ ابن رواحہ فاصیب وعیناہ تذریفان حتی اخذ الرایت سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہ او کما سید المرسلین. توجہ چاہوں گا جنگ یرموک. میں اس حدیث کے ترجمہ شریف سے پہلے اے بچوں بیٹھ جاؤ, محبت رسول کا ایک عظیم تحفہ پیش کر رہا ہوں. تختی دل پہ نوٹ کر کے لے جانا میری ماں بہنوں, تم بھی لے جانا اپنے ساتھ. جنگ یرموک میں نستور نامی پہلوان, کیا نستور, نون سین تو واو رے, نستور نامی پہلوان حضرت خالد بن ولید سے مقابلے کے لیے آیا, سیف اللہ سے مقابلے کے لیے آیا. جنگ شروع ہو گئی کہ اچانک حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی گر گئی. ادھر دیکھو میری طرف, ٹوپی گر گئی, ٹوپی گر گئی. اب نستور آپ کی پشت پہ تھا, آپ اس کے حملے کی دفاع نہیں کر رہے ہیں بلکہ فرما رہے میری ٹوپی کہاں ہے, میری ٹوپی کہاں ہے, میری ٹوپی کہاں ہے. نستور آپ کی پشت پہ ہے,
لیکن دشمن کی فکر نہیں ہے، جان کی فکر نہیں ہے، بلکہ فرما رہے میری ٹوپی کہاں ہے، میری ٹوپی کہاں ہے، میری ٹوپی کہاں ہے۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر ٹوپی دی، حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی سر پہ رکھ کر پلٹ کر حملہ کیا اور نستور کو چیر کر رکھ دیا، اور جنگ یرموک میں مسلمانوں کو شاندار کامیابی مل گئی۔ لیکن جنگ کے بعد لوگوں نے کہا او خالد بن ولید، دو چار آنے کی ٹوپی کے لیے آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا، آپ کی جان بہت قیمتی ہے۔ جب نستور آپ کی پشت پہ تھا، آپ پہ حملہ کر رہا تھا، تو آپ ٹوپی کی فکر کر رہے تھے، آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی۔ اگر آپ شہید ہو جاتے تو مدینہ شریف میں ماحول سوگوار ہو جاتا، زمین بھی روتی، آسمان بھی روتا، اسلامی دنیا روتی، فرشتے روتے۔ آپ کو جان کی فکر نہیں تھی، ٹوپی کی فکر تھی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا سنو، میری ٹوپی میں میرے نبی کے سر پاک کے بال شریف ہے، منہ مبارک ہے، جو میں نے سیل کر محفوظ کر کے رکھا ہے۔ خالد بن ولید جنگ میں اپنی طاقت سے کامیاب نہیں ہوتا، منہ مبارک کی برکت سے کامیاب ہوتا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو آج منہ مبارک کی برکت سے میں محروم ہو جاؤں اور مجھے شکست کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ اس لیے مجھے جان سے زیادہ ٹوپی کی فکر تھی۔ یہ محبت ہے صحابی کی، یہ محبت ہے ان کی جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ مل کر بولیے سبحان اللہ۔ اگر اجازت دے تو میں 4 مصرے پیش کر دوں، اجازت ہے سب کی؟ اگر اجازت ہے تو بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ، اور عقیدت سے بول دیے سبحان اللہ۔ وہ 4 مصرے میں یوں پیش کر رہا ہوں کہ میں نے ابھی ایک کلام سماعت کیا ہے انٹرنیٹ پر، اور اس میں تمنا کی گئی ہے کہ کاش ہم بھی زمانے مصطفیٰ میں ہوتے۔ ہر شعر کا یہی مفہوم ہے۔ درود شریف پیش کیجئے، میں سناتا ہوں۔ درود شریف۔ اللہم صلی مولانا محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاش ہم بھی جنگ یرموک میں ہوتے، کاش ہم بھی مصطفیٰ کے زمانے میں ہوتے۔ ارے ہر عاشق رسول کی یہ تمنا ہے، ہمیں وہ زمانہ ملا ہوتا تو یہ کورونا وائرس وغیرہ کا چکر تو نہیں ہوتا، یہ لاک ڈاؤن اور یہ ویکسین اور یہ فکسین اور یہ مکسین۔ اس کا تو منہ دیکھنا نہیں پڑتا، اس زمانے سے تو ہم لوگ محفوظ رہ جاتے۔ لیکن چونکہ ہمیں یہی زمانہ ملا، کم نصیبی ہماری، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ بھی زمانہ ہمارے نبی کا زمانہ تھا۔ ظاہر وہ نہیں ہمارے درمیان، لیکن ہماری آواز سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے، پیش خبیر کیا ہمیں حاجت خبر کی ہے۔ وہ زمانہ تو نہیں ملا، لیکن ایک تمنا ہے، اور یہ تمنا سماعت کریں، سب کی تمنا نوٹ کر لیں ان اشعار کو کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا یا رسول اللہ، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا۔ شعر میں جو عقیدت ہے اس کا احساس کیجئے، عقیدت کو محسوس کیجئے۔ کاش میں سنگ در تیرا ہوتا، سنگ در کا پتھر۔ میں سالک بھائی کے گھر پہ ہوں، انہوں نے آنگن میں، کمرے میں، دالان میں، صحن میں پتھر لگایا ہے، سنگ مرمر ہے، ٹائلس ہے نا بھائی؟ ابھی شعر میں وہی تمنا ہے، سماعت کریں کہ کاش میں سنگ در تیرا ہوتا،
تیرے قدموں کو چومتا ہوتا، تیرے قدموں کو چومتا ہوتا. اور شعر پہ آپ خود کو روک نہیں پائیں گے انشاءاللہ، نہیں روک پائیں گے. تو چلا کریتا میری پلکوں پر محبت یا رسول اللہ، تو چلا کریتا میری پلکوں پر، کاش میں تیرا راستہ ہوتا، کاش میں تیرا راستہ ہوتا. آخری شعر سن لیجئے، کیونکہ یہ وہ اشعار ہے میں خود کو روک نہیں پاتا ہوں، اتنا طاری ہو جاتی ہے اور مجھے تھوڑی دیر تقریر بھی کرنی ہے، اس لیے ایک شعر اور سن لیجئے. کہ لڑتا پھرتا میں تیرے دشمن سے، لڑتا پھرتا میں تیرے دشمن سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا. مصطفیٰ کی خاطر مرنا زندگی سے بہتر، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا ہزاروں زندگی سے بہتر ہے. ایک شعر اور سن لو اور خود کو کنٹرول میں رکھنا. شعر ہی ایسا ہے کہ تو کبھی تو مجھے بھی تک لیتا ایک بات دیکھ لیتا، کہ تو کبھی تو مجھے بھی تک لیتا، تیرے تکنے پہ بک گیا ہوتا، تیرے تکنے پہ بک گیا ہوتا. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سارے بازار ہو جائے، کرم اتنا میرے آقا فقط ایک بار ہو جائے، نگاہ منتظر ہو آپ کا دیدار ہو جائے، آپ کا دیدار ہو جائے. تو یہ محبت ہے سیف اللہ کی، یہ محبت ہے خالد بن ولید کی. کہاں کہاں دیکھیں گے محبت حضرت خالد بن ولید. ادھر دیکھو میری طرف. کچھ فوج کو لے کر اسلامی فوج کو ملک شام پہنچ گئے. جنگ تھی جبلہ بن ایہم کی فوج سے، جبلہ بن ایہم کی فوج سے. غور سے سن لیں. جب آپ وہاں پہنچ گئے اور جب جنگ شروع ہوئی تو ملک روم کا ایک افسر مارا گیا. اے نوجوان، محبت کا جو انداز ہے اور محبت کا جو تقاضا ہے اسے تھام کر رکھو، مضبوطی سے تھام کر رکھو. زور سے بول دو سبحان اللہ. ٹھنڈی کا موسم ہے، استنجا کی حاجت بھی ہوتی ہے. 1 گھنٹہ ہو چکی کیا؟ 1 گھنٹہ تو ہو چکی نہیں ہوا، 50 منٹ ہوا. تقریباً 55 منٹ تقریر ہو چکی ہے. میں اب خود کو تیار کر چکا ہوں. اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ سنیں یا نہ سنیں. اب میں خود کو تیار کر چکا ہوں اور جس انداز سے آپ سنیں گے میں حاضر ہوں. ذرا ہاتھوں کو پھر سے اٹھا کر بولو یا رسول اللہ، اور محبت سے بولو یا رسول اللہ، اور زور سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ملک شام میں جبلہ بن ایہم کی فوج سے مقابلہ ہوا. روم کا ایک افسر مارا گیا. جبلہ بن ایہم نے کہا لشکر اسلام پر سب مل کر ایک ساتھ حملہ کر دو، ایک ساتھ حملہ کر دو. اور جب اے بچوں سارے بچے بولے سبحان اللہ. میں چاہ رہا ہوں کہ خانہ پوری نہ ہو، محبت سے تقریر ہو تو محبت سے سنی. جبلہ بن ایہم نے کہا حملہ کر دو سب مل کر ایک ساتھ مسلمانوں پر. اور جب سب نے مل کر حملہ کر دیا تو ایک صحابی تھے ابو رافع عمرو طائی، انہوں نے کہا او خالد بن ولید، ایسا لگتا ہے کہ آج ہماری موت ہمارے قریب آ گئی. مسلمانوں کی حالت بہت نازک ہو گئی، فوج بھی کم تھی،
اور جبلہ بن اہم کی فوج کی عظیم کثرت تھی. حضرت خالد بن ولید نے کہا تم صحیح کہتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ ہماری قضا ہمارے سر پہ آ گئی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں اپنی ٹوپی اپنے گھر بھول کر آ گیا ہوں. فرماتے وہ ٹوپی جس میں منہ مبارک ہے اور جس کی برکت سے میں کامیاب ہوتا تھا، آج وہ ٹوپی میں اپنے گھر بھول کر آ گیا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ موت ہمارے قریب آ گئی. ادھر یہ حالت تھی لشکر اسلام کی، یہ حالت تھی حضرت خالد بن ولید کی، اور ادھر خواب میں میرے نبی نے نور علی نور ہمارے حضور نے حضرت ابو عبیدہ سے فرمایا، خواب میں فرمایا او ابو عبیدہ تم لشکر اسلام کے امیر ہو، تم آرام کر رہے ہو، سو رہے ہو، اور دشمنوں نے خالد بن ولید کو گھیر لیا ہے، ان کی مدد کو پہنچو، ان کی مدد کو پہنچو. حضرت ابو عبیدہ نے رات میں یہ اعلان کر دیا لشکر اسلام میں کہ تیار ہو جاؤ. خالد بن ولید کو، مسلمانوں کو، لشکر اسلام کو ملک شام کی جبلہ ابن اہم کی فوج نے گھیر لیا ہے. ان کی حالت نازک ہے، چلو ان کی مدد کو، چلو چلو ان کی مدد کو، چلو چلو ان کی مدد کو، چلو. جب ابو عبیدہ نے اعلان کیا تو لشکر اسلام کی ایک جماعت ملک شام کے لیے بابر رکاب ہو گئی. سفر شروع ہو گیا، ذات سفر آنن فانن تیار ہو گیا، لشکر اسلام نکل گیا. اور یہ آواز جب خالد بن ولید کی بیوی کے کانوں میں آئی تو حضرت خالد بن ولید کی بیوی کہتی ہے میں سوچنے لگی کہ کسی بھی جنگ میں وہ ناکام نہیں ہوتے، ہر جگہ کامیابی ملتی ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ منہ مبارک ہے. آج ابو عبیدہ کا یہ اعلان کرنا کہ وہ دشمنوں کے نردے میں ہے، آخر ایسا کیوں؟ ان کے پاس تو مصطفیٰ کے منہ مبارک ہے. وہ کہتی ہے کہ میری نظر جب پڑی میرے گھر میں تو دیکھا ایک اونچی جگہ پہ خالد بن ولید کی ٹوپی ہے جو گھر میں رہ گئی ہے. وہ کہتی ہے یہی وجہ ہے کہ شاید ان پہ مصیبت آ گئی. ان کی اہلیہ ٹوپی لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر پردہ باندھ کر ملک شام میں ٹوپی پہنچانے چلی. زور سے بول دینا ذرا سبحان اللہ، اور زور سے بول دینا سبحان اللہ. یہ چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے. ابو عبیدہ ابن جراح نے دیکھا کہ لشکر اسلام کے ساتھ ساتھ ایک نوجوان گھوڑے پہ سوار ہو کر بڑی تیزی سے ملک شام کی طرف بڑھ رہا ہے. حضرت ابو عبیدہ نے کہا پتہ کرو یہ کون ہے. جب قریب جا کر پوچھا گیا او نوجوان سوار تم بتاؤ کون ہو، تو انہوں نے کہا میں خالد بن ولید کی بیوی ہوں، میں ان کی ٹوپی پہنچانے جا رہی ہوں. زور سے بولتے سبحان اللہ. میں ٹوپی پہنچانے جا رہی ہوں، وہ بھی لشکر میں شامل ہیں. اور جب پہنچ گئے سب اس جنگ میں جہاں جبلہ ابن اہم کی فوج سے مقابلہ تھا تو مسلمانوں کی حالت بہت نازک ہو گئی تھی. لیکن خالد بن ولید نے دیکھا کہ چند رومی فوجوں کو کچھ لشکر بھگا کر لیے آ رہا ہے اور وہ بے تحاشا بھاگ رہا ہے، اور ایک طرف سے نعرے تکبیر کی صدا بلند ہو رہی ہے، اور اسی بھیڑ میں ایک جوان گھوڑے پر سوار ہو کر خالد بن ولید کی طرف بڑھ رہا ہے. خالد بن ولید نے قریب پہنچ کر کہا او نوجوان تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں آپ کی بیوی ام تمیم ہوں، میں آپ کی ٹوپی لے کر آئی ہوں جو آپ گھر بھول کر آ گئے ہیں. رات کو عبیدہ ابن جراح نے آپ کی مدد کے لیے لشکر اسلام میں اعلان کیا تو میں نے دیکھا آپ کی ٹوپی گھر رہ گئی تھی، لیجئے میں ٹوپی لے کر آ گئی ہوں. راوی کا بیان ہے کہ ٹوپی پہن کر خالد بن ولید نے جب حملہ کیا تو جبلہ ابن اہم فوج کی جبلہ کے فوج کو بھاگنے کا راستہ نہ ملا. دشمنوں نے ہتھیار ڈالا، مسلمانوں کو کامیابی ملی. لشکر اسلام نے جو مدد کی ان کی مدد بھی اپنی جگہ مسلم، اور ٹوپی کی برکت بھی مسلم. مسلمانوں کو شاندار کامیابی ملی، شاندار کامیابی ملی.
تبھی تو شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، ہم سیاکاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ تو گیسو مبارک ہے، یہ بھی محبت ہے۔ میرے نبی نے حج شریف کے موقع پر مسئلہ غور سے سن لو، جمرۃ العقبہ پر کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کی، اور قربانی کرنے کے بعد حجام کو بلوا کر سر منڈوایا۔ میرے نبی نے سر پاک منڈوایا، سر پاک منڈوایا، دائنی طرف کے بال شریف منہ مبارک آقا نے حضرت ابو عبیدہ کو دیا، اور بائیں طرف کے منہ مبارک بھی میرے آقا نے ابو عبیدہ کو دیا۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ میرے دیوانوں میں تقسیم کر دو، اور فرماتے حضرت انس کہ جب مصطفیٰ منہ مبارک کے حوالے سے بال شریف سنوارتے تھے، حجام حجامت کرتا تھا تو صحابہ کرام کا حلقہ ہوتا تھا، حلقہ ہوتا تھا۔ ہر صحابی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ منہ مبارک ہم میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں آئے، کسی نہ کسی کے ہاتھ میں آئے، اور جسے منہ مبارک شریف مل جاتا انہیں بے حد خوشی ہوتی۔ دشمنوں نے دیکھا یہ نتیجہ نکالا کہ جو اپنے نبی کے منہ مبارک سے اتنی محبت کرتی ہے وہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرے گی۔ بات ہے منہ مبارک کی، بچوں غور سے سن لو۔ میرے پیارے نبی، یہ بات بھی ضروری ہے محفلوں میں بتانا، آج کل لوگ انگریزی فیشن کو زیادہ ترجیح دے رہے۔ راوی کا بیان ہے کہ کبھی میرے نبی کے بال شریف آدھے گوشت مبارک تک ہوتے تھے، اور کچھ راوی کا بیان ہے کہ کان شریف کے لو تک میرے نبی کے بال کی لمبائی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے بال شریف شانہ شریف تک ہوتے تھے، کاندھا شریف تک بال کی لمبائی ہوتی تھی۔ تو یہ بال جو لمبے رکھ لیتے ہیں کاندھے تک، اس کو زلف کہتے ہیں، اور زلف رکھنا سنت ہے۔ اس طرح کے زلف جو عین سنت کے مطابق ہے، سنت ہے، لیکن راوی کا بیان ہے کہ الگ الگ روایتوں میں تطبیق یوں دی جائے کہ جب آقا بال شریف کٹوا لیتے تو آدھے کان تک لمبائی ہوتی، اور جب کچھ بال کی لمبائی میں اضافہ ہوتا تو کان کی لو تک لمبائی ہوتی، اور کبھی میرے آقا حجامت کرواتے تو اس سے پہلے شانہ شریف تک اس کی لمبائی ہو جاتی۔ مختلف موقعوں پر مختلف جو احوال ہیں، کیفیت ہیں، راویوں نے بیان کیا، اور تطبیق کی صورت یہی ہے کہ الگ الگ احوال پہ انہیں موقوف کیا جائے، الگ الگ احوال پہ انہیں رکھا جائے۔ لیکن سنیے بچوں، میرے نبی کچھ بال کٹوا لینا اور کچھ رکھنا، ایسا کرنے سے ناراض ہوتے تھے۔ سن لو مسئلہ، یہ جو انگریزوں کے فیشن میں کچھ لوگ ایک طرف سے بالکل ہی منڈا لیتے ہیں اور دوسری طرف سے بھی منڈا لیتے ہیں، اور بیچ میں بال کی ایک لائن ہوتی ہے۔ ایک جانور ہے، نام نہیں لوں گا، اس جانور کی پشت پہ پیٹھ پہ اسی طرح کی لائن ہوتی ہے۔ آپ غور کرنا کون ہے وہ جانور۔ تو اسی طرح کی کچھ لوگ نقل کر رہے ہو، کہہ رہے ہیں فیشن ہے فیشن ہے۔ میں کہوں گا کٹل باری والوں، یہ نقل انگریزوں کی ہے، جانوروں کی ہے۔ اگر نقل کرنی ہے تو انگریزوں کی نقل مت کرو، جانوروں کی نقل مت کرو۔ نقل ہی کرنی ہے تو شہید اعظم امام حسین کی نقل کرو۔ اور ایک روایت ایسی بھی آئی ہے کہ میرے نبی دونوں
طرف کے بال کو بیچ سے آدھا حصہ داہنی سائیڈ میں فرما لیتے، آدھا بائیں سائیڈ میں، اور بیچ سے مصطفیٰ مانگ نکالتے، بیچ سے مصطفیٰ مانگ نکالتے۔ تو یہ بیچ سے مانگ نکالنا اور بال کو دو حصے میں بیچ سے تقسیم کرنا، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ سنی ہے تو سنت پہ عمل تو ہم ہی کریں گے۔ جیسے پانی ہم پیتے ہیں، ایک پانی پینے میں گلاس لائیے، صرف گلاس لائیے، یہ گلاس ہے، ایک گلاس پانی اگر آپ کو پینا تو صرف ایک گلاس پانی پینے میں 6 سنت ادا ہو جاتی ہے۔ کتنی؟ 6 سنت۔ ماں بہنیں بھی غور کریں، پہلی سنت پہ غور کرو، دائنے ہاتھ میں گلاس لینا، دائنے ہاتھ میں، ایک سنت ہو گئی۔ بسم اللہ پڑھ کر پینا، بولو، 2 ہو گئے۔ دیکھ کر پانی پینا، پانی میں دیکھ کر پینا، 3 ہو گئے۔ 3 سانسوں میں پینا، 4 ہو گئی۔ بیٹھ کر پینا، 5 ہو گئی۔ پینے کے بعد الحمدللہ کہنا، بولو کتنی ہو گئی؟ ایک پانی پینے میں 6 سنت ادا ہو رہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور بیٹھ کر پانی ہم پیتے سنت طریقے سے پیتے ہیں، اور ڈاکٹروں نے تحقیق کی، ریسرچ کی، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ بیٹھ کر جو لوگ پانی پیتے ہیں وہ کڈنی کی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ ڈاکٹروں کی تحقیق ہے، تو میرے نبی کی سنت بے مثال ہے، اور سنت میں بے شمار حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں۔ منہ مبارک کی بات چل رہی تھی، حضرت محمد بن سیرین تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میری ملاقات حضرت ابو عبیدہ سے ہوئی، تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کو کہا کہ او ابو عبیدہ، میرے پاس مصطفیٰ کے منہ مبارک ہے، مصطفیٰ کے منہ مبارک ہے، جو مجھے حضرت انس سے یا ان کے گھر والوں سے حاصل ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا میرے نزدیک منہ مصطفیٰ ہونا دنیا و مافیہ سے زیادہ قیمتی ہے، ساری دنیا کی دولت سے قیمتی دولت منہ مبارک ہے۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے۔ اور سنیے، آخری بات سن لیجیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عثمان وہ بیان کرتے ہیں، اور کیجئے ماں بہنیں غور کریں، وہ بیان کرتے ہیں، یا عثمان بن عبداللہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میری بیوی جب میرے بچوں کی طبیعت خراب ہو جاتی یا کسی کو نظر لگ جاتی، ادھر دیکھو آخری بات سنو، نظر لگ جاتی، بچوں کی طبیعت خراب ہو جاتی، تو گلاس میں پانی دے کر مجھے میری بیوی ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس بھیج دیتی۔ زور سے بول دینا سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ کے پاس گلاس میں پانی لے کر میری شریک حیات مجھے بھیج دیتی تھی، اور جب میں پانی لے کر میں وہاں پہنچتا تو ام المومنین حضرت ام سلمہ چاندی کی ایک نلی میں منہ مصطفیٰ محفوظ کر کے رکھی تھی، وہ منہ مبارک پانی میں ہلا دیتی، اور جب پانی کو مریض پیتا تو شفا ہو جاتی۔ اگر کوئی نظر بد کا شکار بچہ پیتا تو نظر بد دور ہو جاتی، مریض کو شفا مل جاتی۔ تو میں یہاں پہ ایک شعر پیش کروں گا، اپنے پاس محفوظ کر لینا کہ زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو، زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو، مدینے میں آقا دوا دے رہے ہیں۔
شہر بخارا میں 2 ہی بھائی تھے، 2 بھائی. کتنے؟ آخری بات ہے، 2 بھائی. جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو دونوں بھائیوں نے اپنے والد کی جو وراثت تھی، جو مال تھا، اس کی تقسیم کیا. ادھر دیکھو، اب جیسے آدھی زمین اس بھائی کی، آدھی دوسرے بھائی کی، مکان کا آدھا حصہ اس کا، آدھا اس کا، آدھی زمین اس کی، آدھی اس کی، آدھی دولت اس کی، آدھا اس کی، آدھی بڑے کی، آدھی چھوٹے کی. اسی بیچ دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ اس کے پاس مصطفیٰ کے منہ مبارک ہیں، بال شریف ہیں، اور کتنے؟ 3. کتنے؟ 3 منہ مبارک ہیں. تو بڑے نے کہا ایک منہ مبارک تو رکھ لے، ایک میں رکھ لیتا ہوں، اور یہ تیسرا منہ مبارک اسے بیچ سے توڑ کر رہا تھا، تو رکھ لے آدھا، میں رکھ لیتا ہوں. چھوٹے بھائی نے کہا نہیں نہیں، میری محبت کو یہ گوارا نہیں کہ منہ مبارک کو 20 سے 2 حصہ کیا جائے. یہ میرے نزدیک بے ادبی ہے، یہ میری محبت کے خلاف ہے. میں منہ مبارک کو 2 حصے میں تقسیم نہیں کروں گا. تو بڑے بھائی نے کہا اگر اتنی محبت ہے تو ایسا کر، یہ تینوں منہ مبارک تو رکھ لے اور ساری دولت مجھے دے دے. چھوٹا بھائی بولا چلو یہ سودا مجھے منظور ہے، ساری دولت تم لے لو، منہ مبارک کی عظیم دولت مجھے دے دو. یہ تقسیم بچے نے، چھوٹے بھائی نے منظور کی، قبول کی. راوی کا بیان ہے کہ اس عقیدت اور محبت سے اس کو اتنی برکت ملی کہ بڑے بھائی کی طبیعت بھی خراب ہوئی، دھیرے دھیرے اس کا مال کم ہوتا گیا، کم ہوتا گیا، اور اس چھوٹے بھائی کی تجارت میں اللہ نے برکت دی، اتنی برکت دی کہ دھیرے دھیرے رئیس ہوتا گیا، مالدار ہوتا گیا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ بڑا بھائی جس نے منہ مبارک کے حوالے سے چھوٹے بھائی کی طرح عقیدت کا مظاہرہ نہ کیا تھا، وہ بالکل روڈ پہ آ گیا، مفلس ہو گیا، مجبور ہو گیا، اور یہ چھوٹا بھائی علاقے کا سیٹ ہو گیا. بولو سبحان اللہ. سیٹ ہو گیا، چھوٹا سیٹ ہو گیا. اور ایک علماء کے لیے میں ساتھ میں بیان کر دوں، آپ لوگ دلیل کے طور پہ رکھیے گا، علاقے میں جواب دیجیے گا. ہاں اگر کوئی عظمت رسول کا مخالف ہو، منکر ہو، اسے جواب دیجیے گا کہ جب وہ چھوٹا بھائی انتقال کر گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، تو خواب میں مصطفیٰ نے ایک بزرگ سے فرمایا کہ جو کوئی اپنی حاجت اللہ سے پوری کرانا چاہے، مراد مانگنا چاہے، تو اس نوجوان کی قبر پہ جا کر اس کے وسیلے سے دعا کرے، دعا قبول ہوگی. دعا قبول. مصطفیٰ نے خواب میں یہ بشارت دی. لہذا عظیم فنکار اور دلکش آواز کے مالک شہنواز حسان بھائی آنے والے ہیں. چلتے چلتے ایک شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ ایسا میرے حضور کئی بار ہو گیا، ایسا میرے حضور کئی بار ہو گیا، آنکھیں تھی بند آپ کا دیدار ہو گیا، دیدار ہو گیا. اور جس کو میرے حضور کا دیدار ہو گیا، اس کا نصیب مومنوں بیدار ہو گیا، بیدار ہو گیا. اللہ تعالیٰ میری یہ 1.5 گھنٹے کی تقریر قبول فرمائے. آمین. بہت سی حدیثیں جو سنانی ہیں
آج نہ سنا سکا عربی عبارت اور متن حدیث نہ سنا سکا، اگلی بار حاضری ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ بیان بھی